اب میں جو بات کر رہا ہوں یہ ایسی بات ہے جس کو آپ نے یاد کر لینا ہے. پہلی بات یہ کہ ایمان سے جو شخص خالی ہے، کیا کہا میں نے؟ تو پھر وہ علم جس کو حقیقی علم کہا جاتا ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہے. وہ چند فنون سیکھ لیتے ہیں، چند باتیں سیکھ لیتے ہیں، مگر حقیقی پورا علم ان کو حاصل نہیں. ایمان سے خالی انسان، اس کو ہم وہ عالم نہیں کہیں گے جس کو قرآن نے عالم کہا ہے. اور جس کو قرآن نے عالم کہا ہے اس کو تمام علوم کی سمجھ ہوتی ہے. اللہ تعالی کی طرف سے وہ قرآن و حدیث سے جو مسئلے معلوم کرتے ہیں وہ سائنس کر سکتی نہیں. یہ ایک میں نے بات کی ہے. ابو جہل اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا، دانائی والا. حضور نے فرمایا یہ دانائی والا نہیں ہے، یہ جہالت والا ہے. کیوں؟ اپنی پارٹی میں وہ لیڈر تھا، اپنی پارٹی میں وہ سردار تھا، اور وہ اپنے آپ کو بہت قابل، لائق فائق سمجھتا تھا. تو اب ثابت کیا ہوا؟ جو حق اور حقیقت کو تسلیم نہ کرے وہ ہرگز صحیح علم والا نہیں ہے. اور جو صحیح علم والا نہیں ہے اس کے لیے یہ کہنا کہ یہی سب کچھ جانتا ہے، ایسا ہو سکتا نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو علم کون عطا فرما رہا ہے؟ اللہ. اور اللہ تعالی کا سکھایا ہوا کیا کمزور ہوگا؟ کیا کم علم ہوگا؟ نہیں. اس جیسا تو کوئی اور نہیں ہو. اب یہاں سے آپ اندازہ کر لیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے لیے فرمایا ان کو اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا، اور ہمارے نبی پاک کے لیے اللہ نے کیا کیا فرمایا؟ فرمایا الرحمن علم القرآن. رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، اور قرآن ہے تبیان لکل شیء، ہر شے کا روشن بیان قرآن میں. تو میرے نبی ہر شے کے عالم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ پھر اللہ فرماتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا. تو سکھانے والا اللہ، اور اللہ فرما رہا ہے سب کچھ سکھا دیا. تو میرے نبی جیسا عالم بھی کائنات میں کوئی اور نہیں ہے. یہاں شاید کچھ لوگوں کا ذہن نہ کھلے کیونکہ ان کے ذہن میں علم کی تعریف ہی نہیں ہے صحیح. تو جب صحیح تعریف ہی ان کے ذہن میں نہیں ہے تو وہ اس بات کو پوری طرح نہیں سمجھیں گے. مثلا میں نے صرف پانی کا ذکر کیا آپ کو بتانے کے لیے. اللہ نے کب بنائی کائنات؟ کوئی شخص اصلی ٹائم بتا سکتا نہیں. لاکھ سال پہلے، کروڑ سال پہلے، ارب سال پہلے، کھربوں سال پہلے، کوئی بھی تاریخ بتا سکتا نہیں. اللہ کا فرمان موجود ہے، اس کا عرش پانی پر تھا. یہ ایک چھوٹا سا ٹیلا جہاں آج کعبہ بنا ہوا ہے، یہاں پر خشکی، یہاں کعبہ بنا. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا. آج کہتے ہیں 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے. یہ پہلے کیا تھا، اب کیا ہے؟
یہ سمندر گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، کہیں زمین دیتے ہیں، کہیں زمین لیتے ہیں، یہ سارا نظام کس نے بنایا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ پانی میں کیا کیا تاثیر ہے؟ چلے اس پانی کی بات کی ہے، دنیا مانتی ہے کہ دنیا میں کچھ مقام ایسے ہیں جہاں دو سمندر ملتے ہیں، یہ سائنس بھی دیکھ رہی ہے۔ ایک کا پانی دوسرے میں داخل نہیں ہوتا، یہ کس نے روکا ہوا ہے؟ رنگ پانی کا کیا نظر آ رہا ہے، ذائقہ اس میں کیا ہے، سمندری مخلوق کتنی ہے، یہ سب بنانے والا کون ہے؟ کیا سائنس آج تک یہ بتا سکی ہے کہ اس پانی کو ہم خود اپنی طاقت سے روک سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے؟ زمین سے بخارات اڑتے ہیں، بادلوں میں جاتے ہیں، برستے ہیں، یہ نظام کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کے پاس فارمولہ ہے، آپ بنائیے اور زمین میں اس طرح پھیلائیے، آپ کر سکتے نہیں۔ تو یاد رہے انسان کو قرآن اور حدیث میں شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کوئی تھیوری ہے، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا سائنسدان آئے اور زیادہ تحقیق کر کے نئی تھیوری پیش کر دے، پرانی تھیوری کو غلط کر دے، ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے۔ لیکن کیا قرآن کی آیت یا حدیث کو کوئی بدل سکتا ہے؟ نہیں۔ تو میں سائنس کا مخالف نہیں ہوں، سائنس کا انکار کوئی عالم نہیں کرتا، مگر سائنس قرآن کے تابع ہے، قرآن سائنس کے تابع نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ اس کائنات کو بنانے والا اللہ تعالی ہے۔ اللہ جس کو جو چاہے اختیار دے دے، سائنس وہ اختیار خود حاصل کر سکتی نہیں۔ حضرت سلیمان کو ہوا پر حکومت دے دی اللہ نے، کیا سائنس دے سکتی ہے؟ نہیں۔ بس اتنی بات آپ نے سن لی۔ یہ آیت علماء کی شان اور فضیلت پر دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، انہوں نے اس علم پر اللہ کا شکر کیا، شکریہ ادا کیا۔ ان کے ہاں ملک تھا، بادشاہی تھی، مال کی کمی نہیں تھی، زمین تھی، فصلیں تھیں، باغات تھے، مکانات تھے، مگر شان کیا بیان کی گئی؟ علم۔ تو پتہ چلا کہ کوئی عزت والا ہونا چاہتا ہے تو علم حاصل کرے۔ آپ کے پاس مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک فرمان کہ جس بندے کے پاس 4 پیسے آ جائیں زیادہ، اس کے 10 دشمن بن جاتے، اور جس کے پاس علم زیادہ ہو جائے اس کے دوست زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو آج مال والے بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، تو مال بھی اللہ کی طرف سے، علم بھی اللہ کی طرف سے، مگر فضیلت کس کو ہے؟ علم کو ہے۔ یہ انسان کا کمال ہے کہ اس کو علم کی دولت عطا کی گئی۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس دولت کے برابر کوئی اور دولت نہیں ہے۔ اور پھر وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے سے بڑھ کر جاننے والا اللہ نے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالی کی یہ عطا ہے، اور یہ جس پر کرم ہو جائے۔ اب یہاں دوسری ضروری بات سن لیں، علم نافع، نفع دینے والا علم۔ علم وہ بھی ہوتا ہے جس سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، جیسے شیطان اپنے آپ کو بڑا گھمنڈی، بڑا علم والا سمجھتا تھا،
اس کے علم نے اس کو فائدہ پہنچایا نہیں. تو حضور دعا فرماتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع دینے والے علم کا. تو پتہ چلا ہر علم نفع دینے والا نہیں ہوتا، وہ علم جو نفع دے وہی اصل علم ہے، اور جو نفع نہ دے وہ صحیح علم نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نبی پاک کا فرمان میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا، میں آخری نبی ہوں، اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی ہوتا. وہ فاروق اعظم، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو علوم نبوی سے حضور کی بارگاہ سے خاص حصہ ملا تھا. اور پھر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے جو مشہور فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم عطا ہوتا ہے. میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے، اب پھر سمجھا دوں، وقت ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. علم ایک شخص نے پڑھا، جتنا پڑھ سکتا تھا پڑھا. کیا اس کا علم جو ہے اس کی سمجھ کے مطابق ہے؟ فہم، علم کہتے ہیں جاننے کو، فہم کہتے ہیں سمجھنے کو. علم اور فہم برابر نہ ہو، دونوں میں بیلنس نہ ہو، توازن نہ ہو، اعتراض ہوں گے. جتنا پڑھا ہے اس کے مطابق سمجھ نہیں. کسی کا علم زیادہ ہوتا ہے، سمجھ کم ہوتی ہے. کسی کی سمجھ بہت زیادہ ہوتی ہے، علم کم ہوتا ہے. تو جب تک علم و فہم میں توازن نہ ہو بندہ درستی پر نہیں ہوتا. اور اس کی مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے. بہت سے لوگ سمجھدار بہت ہوتے ہیں مگر جانتے نہیں ہیں، اور بہت سے لوگ جانتے ہیں مگر اس کے مطابق ان کی سمجھ نہیں ہوتی ہے. تو یہ اب رب تعالی کی عطا، کیونکہ ساتھ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. اور حکمت دانائی کو کہتے ہیں، پختہ علم کو. جب تک فہم پختہ نہ ہو وہ بات ہوتی نہیں ہے. تو نبیوں جیسا عالم کوئی نہیں. خلاصہ کیا نکلا؟ کیونکہ اللہ سکھا رہا ہے ان کو، تو نبیوں جیسا کوئی عالم، اونچی کہیے، نہیں ہو سکتا بھی نہیں. یہ بات ذہن نشین کر لیں. کیوں؟ کہ نبیوں کا استاد اللہ تعالی ہے. اب میں اپنی بات سمجھا دوں. مجھے آپ پتہ نہیں علامہ فہامہ کیا کچھ کہتے ہیں، جانتا میں کچھ بھی نہیں ہوں. میرا علم ہے جتنا بھی ہے، میں نے سیکھا ہے. میری عقل کا استاد بھی انسان ہے. میں نے اپنے استاد سے سیکھا. کیا میرے استاد خطا سے خالی؟ پوچھ رہا ہوں. نہیں، معصوم نہیں ہے. انہوں نے سیکھا اپنے استاد سے، وہ بھی انسان. خطا سے خالی نہیں. انہوں نے سیکھا اپنے استاد سے، خطا سے خالی نہیں. آپ اس طرح گنتے جائیں گے، میرے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد. آپ گنتے جائیں گے، 10 50 100 درجے تک آپ گنتے جا رہے ہیں. انسان ہیں، خطا سے خالی نہیں. آخری بات جائے گی حضرت نبی پر. آخری بات نبی پر جائے گی نا. اور نبی خطا سے خالی ہے، معصوم ہیں. تو پتہ کیا چلا
نبی کے علم میں خطا نہیں ہوگی، میرے آپ کے علم میں خطا ہو سکتی ہے۔ اور جن کو اللہ محفوظ بنا دے، معصوم تو گناہ خطا کر ہی نہیں سکتے، جن کی اللہ حفاظت کر لے وہ اللہ کی حفاظت کی برکت سے خطا سے بچ جاتے ہیں۔ ان سے خطا ہو سکتی ہے مگر اللہ کی حفاظت کی وجہ سے وہ بچ جاتے ہیں۔ تو میں آج اتنی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جان لیں کہ نبی جیسا کوئی عالم نہیں۔ نبی کے معاملے میں کوئی یہ کہے کہ نبی کو علم نہیں تو ایسا شخص خود علم والا نہیں۔ آپ نے یہ بات سمجھ لی؟ آسان لفظوں میں نے آپ کو سمجھا دی۔